الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رب ذوالجلال نے جیسے دنوں کے اندر جمعۃ المبارک کو فضیلت بخشی ہے، اسی طرح رب ذوالجلال نے مہینوں کے اندر رمضان کو فضیلت دی ہے، اور بالکل اسی طرح رمضان المبارک کی تمام راتوں میں سے لیلۃ القدر کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور بالکل اسی طرح رب ذوالجلال نے انسانوں کے اندر بھی تمام انسانوں کے اندر سے انبیاء اور رسولوں کو فضیلت عطا کی ہے، اور تمام انبیاء اور رسولوں کے اندر میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند و بالا رتبہ عطا کیا ہے، اور بالکل اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو بھی رب ذوالجلال نے باقیوں سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جیسے تمام انبیاء کی امتوں سے افضل و اعلیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قرار دیا ہے، تمام انبیاء کے صحابہ میں سے سب سے افضل و اعلیٰ صحابہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ بالکل اسی طرح تمام جہان کی عورتوں میں سے سب سے افضل و اعلیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اور بالکل اسی طرح تمام ازواج مطہرات میں سے سب سے بلند و بالا رتبہ رکھنے والی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ واقعہ فیل کے 15 سال پہلے 555 عیسوی میں مکہ المکرمہ کے ایک امیر کبیر گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد کا اسم گرامی خویلد بن اسد اور آپ کی والدہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت زاہدہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی فرمائی تو آپ کی عمر 40 سال تھی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت صرف 25 سال کی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شادی فرمائی، پھر جب پہلی وحی کا نزول ہوا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی طبیعت میں تھوڑی گرانی محسوس ہوئی تو آپ اپنے گھر تشریف لائے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، زملونی زملونی، یعنی میرے اوپر چادر دو، مجھے کمبل اڑاؤ۔ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات طیبہ کا جائزہ لیتے ہوئے اسی لمحے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دلی تسکین کا باعث بنے، جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ان کو فراموش نہیں کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ واللہ کلا واللہ، فرماتی ہیں کہ قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ رب ذوالجلال آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو وہ ہیں جو غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، جو کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، جو حق بات کی تصدیق کرنے والے ہیں، جو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ ہمیشہ سچ بات کرنے والے ہیں اور سچوں کا ساتھ دینے والے ہیں، کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور آپ ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، یعنی صادق و امین ہیں۔ یہ وہ جملے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی جن کو فراموش نہیں کر سکے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرط محبت میں چند باتیں کہیں، تو جس کے جواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے خدیجہ جیسی عورت اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمائی۔ کیوں؟ کہ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلانے پر تلے ہوئے تھے، اس نے اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی جب میرے پاس مال نہیں تھا۔ ہر حال میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور سرکار نے فرمایا کہ خدیجہ تو وہ ہے کہ جس کے بطن سے رب ذوالجلال نے مجھے اولاد بھی عطا فرمائی۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان کے بارے میں جو پہلی حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، وہ کسی اور بندے کی روایت نہیں ہے، بلکہ اس بندے کی روایت ہے جنہوں نے پرورش پائی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے ہوئے،
اور جنہوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنگن میں پرورش پائی، جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، اور اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ سرکار کائنات محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ خیر نسائہا مریم و خیر نسائہا خدیجہ، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے اندر تمام عورتوں میں سے سب سے افضل و اعلیٰ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا وسلام علیہا آپ ہیں، اور اس زمانے کے اندر یعنی جس زمانے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اس زمانے کی تمام عورتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ کوئی اگر خاتون ہے تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ تمام جنت کی عورتوں میں سے سب سے افضل و اعلیٰ 4 ہستیاں ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت میں جانے والی عورتیں ہیں، اس کی روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کائنات احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر خط کھینچے، 4 خط کھینچے، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الارض 4 خطوط، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خط زمین پر کھینچے، اور آقا نے فرمایا قال اتدرون ما ھذا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقالوا اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل، کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یعنی کسی صحابی نے یہ نہیں جملہ ارشاد کیا، یہ نہیں عرض کیا سرکار کی بارگاہ میں کہ آقا یہ زمین پر کھینچے ہوئے خط ہیں، یہ لکیریں ہیں، یہ لائنیں ہیں، یہ خط کھینچے ہوئے ہیں۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خط زمین پر کھینچ کر صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کے سامنے عمل ہوا ہے اور 4 خط نظر آ رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام جانتے ہیں ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی قول، کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں فقالوا اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا افضل نساء اہل الجنہ، میرے آقا نے فرمایا کہ تمام جنت کی عورتوں میں جو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں یہ وہ 4 ہیں۔ خط کھینچے زمین پر، اور آقا نے فرمایا کہ جنت میں جو سب سے افضل و اعلیٰ عورتوں میں سے ہیں وہ یہ 4 ہیں۔ گویا سرکار فرما رہے ہیں کہ 4 عورتیں، مثال دے کے خط کھینچ کر مثال دے کر آقا نے سمجھایا، فرمایا کہ یہ وہ 4 عورتیں، وہ کون کون سی ہیں؟ ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، اور ایک حضرت مریم سلام اللہ علیہا، اور جو چوتھی ہیں وہ حضرت آسیہ ہیں جو فرعون کی بیوی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیوی، اپنی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو رب ذوالجلال کا سلام دیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذہانت و فطانت کیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں جب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رب ذوالجلال کا سلام دیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تو ہے ہی سلام، ان اللہ ہوا السلام، کہ رب ذوالجلال تو سلام ہے، اور رب ذوالجلال نے آپ کے ذریعے مجھے سلام بھیجا ہے، اور جبریل لانے والا ہے تو پھر جبریل کو بھی میرا سلام ہو، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آقا میرے سر کے تاج آپ پر بھی سلام ہو، اور آپ پر رب ذوالجلال کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری زوجہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت کی تمام عورتوں کے لیے 4 عورتوں کی زندگی مشعل راہ ہے، ان کی اتباع اور پیروی کے لیے میری امت کی عورتوں کی
اتباع اور پیروی کے لیے 4 عورتیں کافی ہیں۔ وہ 4 کون سی ہیں؟ ایک حضرت مریم، ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ، ایک حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء اور ایک حضرت آسیہ رضی اللہ عنہن۔ انشاءاللہ تعالی کبھی تفصیل سے ان 4 ہستیوں کا ذکر کر کے، اور میں عرض کروں گا کہ یہ 4 کیوں افضل والا ہے، سرکار نے ان 4 کا انتخاب کس انداز میں فرمایا، کہ ان کی زندگی کا پس منظر کیا تھا، جس کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمام جہان کی عورتوں کے لیے مشعل اغراق قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرتے ہیں، آقا ابھی آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے اور جس کے اندر سالن ہے اور کھانے پینے کی اشیاء ہے، رب ذوالجلال نے انہیں سلام بھیجا ہے، اور آقا میرا بھی سلام انہیں دیجیے، اور رب ذوالجلال کی طرف سے یہ معجزہ جاں فضا ہے، یہ خوشخبری ہے، یہ بشارت ہے کہ رب ذوالجلال نے انہیں ان کی تمام تر خدمات کو قبول کرتے ہوئے، آپ کے ساتھ تمام تر صعوبتیں برداشت کرنے پر، مشکل مراحل سے گزرنے پر، شعب ابی طالب میں 3 سال کا وہ مشکل مرحلہ گزارنے پر، مالدار ہونے کے باوجود سارا مال اللہ کے نام پر نچھاور قربان کرنے کے بعد، اور رب ذوالجلال نے انہیں مالدار ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ وہ قربت اور آپ کے ساتھ وہ لمحات شعب ابی طالب میں گزارنے پر، جہاں پہ وہ درخت کی چھالیں اور درخت کے پتے کھا کر انہوں نے گزارا کیا، اس کے عوض رب ذوالجلال نے انہیں جنت میں موتیوں والا محل عطا فرما دیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے سرکار کی باقی ازواج میں آج تک کبھی کسی پر رشک نہیں آیا، اگر کسی پر رشک آیا ہے تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شدید محبت کا اظہار کیا ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل میں حضرت خدیجہ کی محبت کو رب ذوالجلال نے ڈال دیا ہے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے بھی مکہ کے اندر طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں، جنہیں اعلان نبوت سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں بھی جنہیں طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد عورتوں میں سب سے پہلے جو اسلام لانے والی خاتون ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، اس لیے آپ کو کبریٰ کہتے ہیں، یعنی صدیقہ الکبریٰ، یعنی تمام عورتوں میں سب سے بڑی سچی جو عورت ہے وہ حضرت خدیجہ ہے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی مبلغہ بھی ہیں عورتوں کے اندر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے تبلیغ کا آغاز کیا اور جن کی دعوت پر حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ جن کی تبلیغ پر اسلام لائیں، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور ہمشیرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تبلیغ پر اسلام لائیں، یہ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں جو اسلام کی پہلی خاتون مبلغہ ہیں۔ اور رب ذوالجلال نے ان کی تمام تر قربانیوں کو اور ان کی تمام تر کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے انہیں دنیا میں ہی جنت کے موتیوں والے محل کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ اسلام کی پہلی خاتون ہیں جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے پر، سرکار علیہ السلام کی صحبت میں آنے پر خاتون اول کا شرف و اعزاز حاصل ہے، اور یہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلی خاتون ہیں جنہیں ام المومنین کا لقب حاصل ہوا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، سرکار کے ساتھ پیار اور جان نثاری، اور سرکار علیہ السلام کی اصحاب میں سے 2 شخصیات ایسی ہیں جن کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دامادی کا شرف حاصل ہے۔
ان میں ایک حضرت آئینہ جمال مصطفیٰ پیکر شرم و حیا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور دوسری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ چند اشعار میں نذرانہ عقیدت پیش کیا حضور مفتی اسلام نے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کرتے ہیں کہ رازدار نبی ہے خدیجۃ الکبریٰ، رازدار نبی ہے خدیجۃ الکبریٰ، کشتائے حب نبی ہے خدیجۃ الکبریٰ، زینب و کلثوم و رقیہ کی جاں، فاطمہ کی امی ہے خدیجۃ الکبریٰ، قاسم و طیب و طاہر کی ماں، نور نگاہ نبی ہے خدیجۃ الکبریٰ، اور ملا شرف دامادی کا عثمان کو، ملا شرف دامادی کا عثمان کو، خوش دامن علی ہے خدیجۃ الکبریٰ، اور سب سے پہلے ہی لائی ہے ایمان، سب سے پہلے ہی لائی ہے ایمان، دل جاں سے چلی ہے خدیجۃ الکبریٰ، اور اللہ کا آیا ہے ان کو سلام، اللہ کا آیا ہے ان کو سلام، قسمت کی دھنی ہے خدیجۃ الکبریٰ، عنصر بھی تیرے در کا سوالی، عنصر بھی تیرے در کا سوالی، تو آبروئے نبی ہے خدیجۃ الکبریٰ، رازدار نبی ہے خدیجۃ الکبریٰ، کشتائے حب نبی ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ اللہ رب العزت حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے توسل اور تصدق سے ہمارے ان الفاظ کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں فلاح دارین نصیب فرمائے۔